بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دمشق کے باہر ایک کھلے میدان میں قریباً ہر روز نیزہ بازی کی مشق کی جاتی تھی۔ نیزہ بازی میں یونان کا قدیم رواج مقبولیت حاصل کر رہا تھا۔ ہمت آزمائی کرنے والے ذرہ پوش شہسوار کچھ فاصلے پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ خطرے سے بچنے کے لیے ذرہ خود اور 4 آئینے کے استعمال کے باوجود اصلی نیزوں کے علاوہ ایسے نیزے استعمال کیے جاتے جن کے پھل لوہے کے نہ ہوں اور اگلا سر تیز ہونے کے بجائے کند ہو۔ ثالث درمیان میں جھنڈی لے کر کھڑا ہو جاتا اور اس کے اشارے پر یہ سوار گھوڑوں کو پوری رفتار سے دوڑاتے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے۔ جو سوار اپنے مد مقابل کی زد سے بچ کر اسے ضرب لگانے میں کامیاب ہو جاتا وہ بازی جیت جاتا۔ مات کھانے والا سوار کند نیزے کے دباؤ کی وجہ سے اپنا توازن کھو کر گھوڑے سے گر پڑتا اور تماشائیوں کے لیے سامان تضحیک بن جاتا۔ اس سال حسب معمول حرب کی نمائش میں حصہ لینے کے لیے بہت سے لوگ دور دور سے آئے تھے۔ ایک وسیع میدان کے چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ ولید بن عبد الملک ایک کرسی پر رونق افروز تھا۔ اس کے دائیں بائیں دربار خلافت کے بڑے بڑے عہدیدار بیٹھے تھے۔ دوسری طرف تماشائیوں کی قطار کے آگے سلیمان بن عبد الملک اپنے چند عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ نمائش شروع ہوئی۔ اصلاح جات کے ماہرین نے منجیق اور دبابوں کے جدید نمونے پیش کر کے انعامات حاصل کیے۔ تیر اندازوں اور شمشیر زنی کے ماہرین نے اپنے اپنے کمالات دکھائے اور تماشائیوں سے داد تحسین حاصل کی۔ سلیمان کے 3 ساتھی تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہوئے اور ان میں سے ایک دوسرے درجے کا بہترین تیر انداز مانا گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی صالح تلوار کے مقابلے میں یکے بعد دیگر دمشق کے 5 مشہور پہلوانوں کو نیچا دکھا کر اس بات کا منتظر تھا کہ امیر المومنین اسے بلا کر اپنے قریب کرسی دیں گے، لیکن ایک نوجوان نے اچانک میدان میں آ کر اسے مقابلے کی دعوت دی اور ایک طویل اور سخت مقابلے کے بعد اس کی تلوار چھین لی۔ یہ نوجوان زبیر تھا۔ تماشائی آگے بڑھ کر صالح کو مغلوب کرنے والے نوجوان کی صورت دیکھنے اور اس سے مصافحہ کرنے میں گرمجوشی دکھا رہے تھے، اور صالح غصے ندامت کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ ولید اٹھ کر آگے بڑھا اور زبیر سے مصافحہ کرتے ہوئے اسے مبارکباد دی اور پھر صالح کی طرف متوجہ ہو کر کہا، صالح، تم اگر غصے میں نہ آ جاتے تو شاید مغلوب نہ ہوتے۔ بہر صورت میں اس نوجوان کی طرح تمہیں بھی انعام کا حقدار سمجھتا ہوں۔ سب سے آخر میں نیزہ بازی شروع ہوئی۔ کئی مقابلوں کے بعد 8 بہترین نیزہ باز منتخب کیے گئے اور آخری مقابلہ شروع ہوا۔ جو مقابلہ کرنے والوں کی تعداد گھٹتی جاتی، داد تحسین میں گلا پھاڑنے والے تماشائیوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہو جاتا۔ بالآخر ایک طرف ایک اور دوسری طرف 2 نیزہ باز کھڑے تھے۔ تنہا رہ جانے والے سوار نے یکے بعد دیگر اپنے دونوں مخالفین کو گرا کر اپنا خود اتارا اور عوام اسے پہچان کر زیادہ جوش و خروش کے ساتھ تحسین و آفرین کے نعرے بلند کرنے لگی۔ یہ نوجوان ایک یونانی نو مسلم تھا اور اس کا نام ایوب تھا۔ ایوب نے فاتحانہ انداز میں اپنا نیزہ بلند کرتے ہوئے اکھاڑے میں چاروں طرف ایک چکر لگایا اور اس کے بعد پھر میدان میں آ کھڑا ہوا۔ نقیب نے آواز دی، کوئی ایسا ہے جو اس نوجوان کے مقابلے میں آنا چاہے؟ عوام کی نگاہیں سلیمان بن عبد الملک پر مرکوز ہو چکی تھی۔ سلیمان نے سر پر خود رکھتے ہوئے اٹھ کر ایک حبشی غلام کو اشارہ کیا جو پاس ہی میں ایک خوبصورت مشکی گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ غلام نے گھوڑا آگے کیا اور سلیمان اس پر سوار ہو گیا۔ سورج کی روشنی میں سلیمان کی ذرہ چمک رہی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا میں اس کے خود کے اوپر سبز ریشم کے تاروں کا پھندا لہر رہا تھا۔ سلیمان اور ایوب ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور عوام دم بخود ہو کر ثالث کی جھنڈی کے اشارے کا انتظار کرنے لگی۔ ثالث نے جھنڈی ہلائی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سوار رفتار گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ سواروں نے ایک دوسرے کے قریب پہنچ کر خود بچنے اور دوسرے کو ضرب لگانے کی کوشش کی۔ سلیمان مقابلے میں آنے سے پہلے اپنے مد مقابل کے تمام داؤں دیکھ کر ان سے بچنے کے طریقے سوچ چکا تھا۔
चुनाचे अयूब का वार खाली गया और सुलेमान का नेज़ा इसके खुद पर एक कारी ज़रब का निशान छोड़ गया। सालिस ने सुलेमान की फतेह का ऐलान किया। वलीद ने उठकर अपने भाई को मुबारकबाद दी और अयूब की हौसला अफजाई की। सुलेमान ने खुद उतारकर फातिहाना अंदाज में तमाशाइयों की तरफ निगाह दौड़ाई और हस्बे मामूल अखाड़े का चक्कर लगाकर फिर मैदान में आ खड़ा हुआ। नकीब ने 3 बार आवाज़ दी, कोई है जिसमें सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के मुकाबले की हिम्मत है? लेकिन लोगों को इससे पहले ही यकीन हो चुका कि अब खेल ख़त्म हो चुका है और वह अमीरुल मोमिनीन के उठने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इनकी हैरत की इंतहा ना रही जब सफ़ेद घोड़े पर एक सवार नीज़ा हाथ में लिए मैदान में आ खड़ा हुआ। तमाशाइयों को हैरान इस बात पर ना थी कि एक नीज़ाबाज सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को मुकाबले की दावत दे रहा है, बल्कि वो इस बात पर शशुद थे कि अजनबी सवार के जिस्म पर ज़र्रा ना थी और ना 4 आईने। वो सियाह रंग का चुस्त लिबास पहने हुए था। सर पर खूद की बजाय सफ़ेद अमामा था और आंखों के सिवा बाकी चेहरे पर सियाह निकाब था। जर्रे के बगैर सिर्फ वो लोग ऐसे मुकाबले में हिस्सा लेते हैं जिन्हें अपने हरीफ की कमतरी का पूरा यकीन हो। लेकिन सुलेमान इस दिन का हीरो था और लोग सुलेमान के मुकाबले के लिए जर्रा और खूद के बगैर मैदान में आने वाले सवारी की बहादुरी से मुतासिर होने की बजाय इसकी दिमागी हालत के सही होने पर शक कर रहे थे। वलीद और जुबैर के सिवा किसी को यह मालूम ना था कि यह कौन है। लेकिन इस जुर्रत पर वलीद भी परेशान था। इसने आहिस्ता से जुबैर के कान में कहा, यह मोहम्मद बिन कासिम है या कोई और? जुबैर ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन ये वही है। लेकिन वो सुलेमान को क्या समझता है? अगर इसकी फसलियाँ लोहे की नहीं तो मुझे डर है कि लकड़ी का कुंदा सरा भी इसके लिए नीजे की नोक से कम खतरनाक न साबित होगा। तुम जाओ और उसे बुला कर समझाओ। जुबैर ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन मैं उसे बहुत समझा चुका हूँ। वो खुद भी इसके खतरे को महसूस करता है, लेकिन वो ये कहता है इस सूरत में अगर इसकी जीत हुई तो नौजवानों पर इसका खुशगवार असर पड़ेगा और इससे सिंध के हालात सुनाकर इन्हें जिहाद के लिए आमदा करने का मौका मिल जाएगा। इसका यह भी ख्याल है कि जर्रे के बगैर सवार ज़्यादा चुस्त रह सकता है। जुबैर का जवाब वलीद को मुतमईन न कर सका। वो खुद उठकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ बढ़ा और तमाशाई ज़्यादा परेशानी का इजहार करने लगे। मोहम्मद बिन कासिम सुलेमान की तरफ देख रहा था। वलीद ने करीब पहुंचते ही आवाज़ देकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया और कहा, बरखुरदार मुझे तुम्हारी शुजाअत का इतराफ़ है, लेकिन ये शुजाअत नहीं नादानी है। तुम ज़र्रा और खुद के बगैर अरब के बेहतरीन नेज़ाबाज के मुकाबले में जा रहे हो, और अगर इसने अपनी तज़हीक समझा तो मुझे डर है कि तुम दोबारा घोड़े पर सवार होने के काबिल नहीं रहोगे। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन खुदा जानता है कि मुझे अपने नुमाइश मकसूद नहीं, मैं ये ख़तरा एक नेक मकसद के लिए कबूल कर रहा हूँ और ये कोई बहुत बड़ा ख़तरा भी नहीं। मेरा ख्याल है कि ज़र्रा पहनकर सवार चुस्त नहीं रहता, लेकिन अगर तुम्हारी चुस्ती तुम्हारी फसलियाँ ना बचा सकी तो भी मुझे अफसोस ना होगा। मुझे अपनी फसलियों से ज़्यादा इस लड़की का ख्याल है जिसके सीने में हमारे बेरहम दुश्मन के तीर का ज़ख्म नासूर बन चुका है। अगर खुदा को इसकी मदद मंजूर है तो मुझे यकीन है कि वो मुझे आज दमिश्क के लोगों के सामने सामान्य तज़हीक ना बनने देगा, और मुमकिन है मैं बाजी जीतने के बाद इस हुजूम में इसका पैगाम पढ़कर सुनाऊं। इनफरादी तबलीग से जो काम हम महीनों में कर सकते हैं वो एक आम में हो जाएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी मदद करे। वलीद ने कहा, लेकिन तुम कम अज़ कम सर पर खुद तो रख लेते। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, आप बुरा ना माने, जो सिपाही नीज़े का वार सर पर रोकता है इसके मुतालिक कोई अच्छी राय नहीं दी जा सकती। मेरे लिए ये अमामा काफ़ी है। वलीद ने कहा, बेटा अगर आज तुम सुलेमान पर सबकत ले गए तो इंशाअल्लाह सिंध पर हमला करने वाली फ़ौज का झंडा तुम्हारे हाथ में होगा। वलीद वापस मुड़ा और रास्ते में नकीब को कुछ समझाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठ गया। दूसरी तरफ सुलेमान के गिर्द चंद तमाशाई खड़े थे। साले ने आगे बढ़कर
سلیمان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، آپ ہوشیاری سے کام لیں۔ سلیمان نے پوچھا، لیکن وہ سر پھرا ہے کون؟ مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ کوئی بھی ہو مجھے یقین ہے کہ وہ پھر گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا۔ نقیب نے آواز دی، حاضرین، اب سلیمان بن عبد الملک اور محمد بن قاسم کا مقابلہ ہوگا۔ سیاہ پوش نوجوان کی عمر 17 سال سے کم ہے۔ تماشائی اور زیادہ حیران ہو کر سیاہ پوش نوجوان کی طرف دیکھنے لگے۔ ثالث نے جھنڈی ہلائی اور نیزہ بازی پوری رفتار سے ایک دوسرے کی زد سے بچ کر نکل گئے، اور عوام نے ایک پرجوش نعرہ بلند کیا۔ کمسین اور نوجوان دیر تک محمد بن قاسم کے لیے تحسین کے نعرے بلند کرتے رہے، اور عمر رسیدہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، یہ لڑکا بلا کا چست ہے، لیکن سلیمان کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پہلی مرتبہ سلیمان نے جان بوجھ کر اس کی رعایت کی، لیکن دوسری دفعہ اگر وہ بچ گیا تو ایک معجزہ ہوگا۔ کہاں 17 سال کا چھوکرا اور کہاں سلیمان جیسا جہاں ندیدہ شہسوار۔ لیکن نوجوانوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ سلیمان کے بجائے اب 17 سالہ اجنبی ان کا ہیرو بن چکا تھا۔ وہ کسی کی زبان سے ایک حرف بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بعض تماشائی تکرار سے ہاتھا پائی تک اتر آئے۔ رواج کے مطابق نیزہ بازوں کو دوسرا موقع دیا گیا اور دونوں پھر ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ بچے اور نوجوان بھاگ بھاگ کر اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کا کمسین ہیرو کھڑا تھا۔ سب کی نگاہیں نقاب میں چھپے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ ثالث نے بھاگ کر لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پھر اپنی جگہ پر آ کھڑا ہوا۔ جھنڈی کے اشارے کے بعد تماشائیوں کو پھر ایک بار میدان میں گرد اڑتی نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے پھر ایک بار سکوت چھا گیا۔ محمد بن قاسم اچانک ایک طرف جھک کر سلیمان کے نیزے کی ضرب سے بچ گیا۔ سلیمان نے بھی بائیں طرف جھک کر اپنے مد مقابل کے وار سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کہیں زیادہ پھرتی کے ساتھ محمد بن قاسم نے اپنے نیزے کا رخ بدل دیا اور اس کی دائیں پسلی میں ضرب لگائی، اسے اور زیادہ بائیں طرف دھکیل دیا۔ سلیمان لڑکھڑا کر نیچے گرنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پسلی پر ہاتھ رکھ کر انتہائی بے چارگی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چاروں طرف سے فلک شگاف نعروں کی صدا آ رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے تھوڑی دور جا کر اپنے گھوڑے کی باگ موڑ لی اور سلیمان کے قریب آ کر نیچے اترتے ہوئے مصافحہ کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن سلیمان مصافحہ کرنے کی بجائے منہ پھیر کر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف نکل گیا۔ آنکھ کی آنکھ میں تماشائی ہزاروں کی تعداد میں محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو گئے۔ یونانی شہسوار ایوب نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اب اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ چہرے سے نقاب اتار دیجئے، ہم سب کی نگاہیں آپ کی صورت دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ محمد بن قاسم نے نقاب اتار ڈالا۔ کمسین شہسوار کا چہرہ لوگوں کی توقع سے کہیں زیادہ متین اور سنجیدہ تھا۔ اس کی خوبصورت سیاہ آنکھوں سے شوخی کی بجائے معصومیت ٹپکتی تھی۔ لوگوں کے نعرے اور اشتیاق نگاہوں کے جواب میں اس کا سکون یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے بڑی سے بڑی فتح بھی متاثر نہیں کر سکتی۔ جو نوجوان اسے کندھوں پر اٹھا کر دمشق کی گلیوں میں اس کا شاندار جلوس نکالنے کے ارادے سے بڑھے تھے، دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایوب نے اپنے ایک عرب دوست سے کہا، میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے یونان کے مجسموں میں بھی کوئی صورت بیک وقت اس قدر خوبصورت، معصوم، سادہ اور بارواب نہیں دیکھی۔ ایک عرب نے پوچھا، آپ کہاں سے آئے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، بصرہ سے۔ اس پر کئی لوگ یہ اصرار کرنے لگے کہ آپ ہمارے یہاں ٹھہریے۔ محمد بن قاسم نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ میں دمشق کے لوگوں کے پاس ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں اور مجھے جلد واپس جانا ہے۔ اگر آپ سب خاموشی سے میرا پیغام سن لیں تو یہ مجھ پر بڑی عنایت ہوگی۔ لوگ اب بہت زیادہ تعداد میں محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ ولید بن عبد الملک عہدیداروں کی جماعت کے ہمراہ آگے بڑھا۔ لوگ امیر المومنین کو دیکھ کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ ولید نے محمد بن قاسم کے قریب پہنچ کر کہا، میرے خیال میں تمہارے لیے بہترین موقع ہے، تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ تاکہ سب لوگ تمہاری صورت دیکھ سکیں۔ محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار ہو گیا
مجموعے میں کانوں کان ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ خبر پہنچ چکی کہ یہ سیاہپوش نوجوان کوئی اہم خبر سنانا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو اگلی قطاروں میں تھے یک کے بعد دیگر زمین پر بیٹھ رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے مختصر الفاظ میں سراندیب کے مسلمان بیواؤں اور یتیم بچوں کی المناک داستان بیان کی۔ اس کے بعد زبیر سے رومال لے کر ناہید کا مکتوب پڑھ کر سنایا۔ بیواؤں اور یتیم بچوں کی سرگشت سننے کے بعد عوام کے دلوں پر ناہید کے مکتوب کے الفاظ تیر و نشتر کا کام کر رہے تھے۔ مکتوب سنانے کے بعد محمد بن قاسم نے رومال زبیر کو واپس دیتے ہوئے بلند آواز میں کہا، فدا یا اسلام، میں تم میں سے اکثر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، لیکن یاد رکھو ستم رسیدہ انسانیت کے دامن پر ظلم کی سیاہی کے دھبے آنسوؤں سے نہیں خون سے دھوئے جاتے ہیں۔ جبر و استبداد کی جو آگ سندھ کے وسیع ملک میں سلگ رہی ہے، ہم نے دور سے اس کی ہلکی سی آنچ محسوس کی ہے، اور وہ اس لیے کہ ہمارے چند بھائی، چند مائیں اور چند بہنیں اس آتش کدہ میں جل رہی ہے، لیکن ہمیں ان لاکھوں بے کسوں کا حال معلوم نہیں جو مدت سے سندھ کے استبدادی نظام کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ تیر جو ایک مسلمان لڑکی کے جسم میں پیوست ہوا ان لاکھوں تیروں میں سے ایک ہے جن کی دمشق سندھ کا مغرور و جابر حکمراں اپنی بے کسی رعایا کے سینوں میں کرتا ہے۔ آج سندھ میں اگر ہماری بہنیں اور بھائی قید خانے کی تاریک کوٹری میں مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپ سننے کے منتظر ہیں، آج اگر وہ اللہ اکبر کے نعروں کا انتظار کر رہے ہیں جن میں اب بھی دیوبند کے قلعے کی مضبوط دیواروں پر زلزلہ طاری کر دینے کی قوت موجود ہے، تو مجھے یقین ہے کہ سندھ کی عوام جو برسوں سے ظلم کی آگ میں جل رہے ہیں، افق مغرب سے رحمت کی ان گھٹاؤں کے منتظر ہیں جو آج سے کئی برس پہلے آتش کدہ ایران کو ٹھنڈا کر چکی ہیں۔ ان کے مجروح سینوں سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ کاش وہ مجاہدین جنہوں نے اپنے خون سے باغ آدم میں مساوات، عدل، انصاف اور امن کے پودے کی آبیاری کی ہے، سندھ کے گھوڑے ان خاردار جھاڑیوں کو مسل ڈالیں گے جن کے ساتھ انسانیت اور آزادی کا دامن الجھا ہوا ہے۔ مسلمانوں، یہ خبر ہمارے لیے بری بھی ہے اور اچھی بھی۔ بری اس لیے کہ ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حال سن کر دکھ ہوا، اور اچھی اس لیے کہ حق و صداقت کی تلوار کے سامنے قیصر و کسریٰ کی طرح ایک اور مغرور سر اٹھایا ہے۔ آؤ اسے بتا دیں کہ ہماری تلواریں کند نہیں ہوئی۔ گزشتہ چند برسوں میں ہمارے اندرونی خلفشار نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ وہ سلطنت جو ہمارے آبا و اجداد کے نام سے تھراتی تھی، آج ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہی ہے۔ ایک مظلوم لڑکی کا یہ خط اگر تمہاری رگوں میں حرارت پیدا نہ کر سکا تو یاد رکھو روئے زمین پر ہماری عظمت اور عروج کے دن گنے چنے رہیں گے۔ لیکن میں مایوس نہیں، میں تم میں سے کسی کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھتا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک شجاع و قوم غفلت کی نیند سو رہی ہے، اور اس قوم کی غیور بیٹی بلند آواز میں کہہ رہی ہے کہ اسلام کے غیور بیٹو، تم تو روئے زمین کی ہر بہو بیٹی کی عصمت کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور آج تمہاری یہ حالت ہے کہ تمہاری اپنی بہو بیٹی کو پابائے زنجیر برہمن آباد کے بازاروں میں کھینچا جا رہا ہے۔ عوام جذبات سے مغلوب ہو کر ولید بن عبد الملک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک محمد شخص نے آگے بڑھ کر کہا، اگر ہم میں سے پہلے یہ خبر امیر المومنین تک پہنچ چکی ہے تو ہم حیران ہیں کہ انہوں نے ابھی تک سندھ کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کیا۔ ہجوم آتش فشاں پہاڑ کی طرف ابھرا بیٹھا تھا، چاروں طرف جہاد جہاد کے فلک شگاف نعرے گونجنے لگے۔ محمد بن قاسم نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے لوگوں کو خاموش کیا اور پھر اپنی تقریر شروع کی۔ میرے مخاطب وہ لوگ نہیں جو ایک ہنگامی جوش کے باعث چند نعرے لگا کر خاموش ہو جائیں۔ زندہ قومیں نعرے بلند کرنے سے پہلے اپنی تلواریں بے نیام کر کے میدان میں کودتی ہیں۔ تم دمشق میں چند نعرے لگا کر ان نگاہوں کی تشفی نہیں کر سکتے جو یہاں سے ہزاروں میل دور تلواروں کی چمک دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ امیر المومنین کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک تمہارے نعرے سنے نہیں ہیں۔ کاش ان نعروں کے ساتھ وہ تلواریں بھی نیام سے باہر آنے کے لیے بے قرار ہوتی جن کی نوک کے ساتھ تمہارے آبا و اجداد ستوت اسلام کی داستان لکھ گئے۔
میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قادسیہ اور اجنادین کے مجاہدوں کی اولاد میں زندگی کوئی رمق باقی ہے یا نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہماری تمام افواج ترکستان اور افریقہ کے میدانوں میں مصروف جہاد ہے، لیکن تم میں سے کون ایسا ہے جو تلوار کا استعمال نہیں جانتا؟ اگر ہمت کریں تو ہم سندھ کے میدان پر یرموک اور دمشق کی یاد پھر زندہ کر سکتے ہیں۔ آج تم کو اپنے آبا و اجداد کی طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ ضرورت کے وقت ہر مسلمان سپاہی بن سکتا ہے۔ اب تمہاری تلواریں دیکھ کر میں امیر المومنین سے جہاد کی درخواست کرتا ہوں۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے اتر پڑا۔ اس کی تقریر کے اختتام تک کئی بوڑھے اور نوجوان تلواریں بلند کر چکے تھے۔ ایک 10 سال کا لڑکا سخت جدوجہد کے بعد لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور ولید کے قریب جا کر بولا، امیر المومنین، کیا مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت ہوگی؟ مجھے معلوم نہ تھا، ورنہ میں تلوار لے کر آتا، لیکن میں ابھی لے آتا ہوں، آپ انہیں تھوڑی دیر روکیں۔ ولید نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں ابھی چند سال انتظار کرنا پڑے گا۔ لڑکا دل برداشتہ ہو کر محمد بن قاسم کی طرف قریب ہو کر آ کھڑا ہوا۔ ولید کے اشارے پر ایک شخص ایک کرسی اٹھا لایا اور اس نے کرسی پر کھڑے ہو کر کہا، اس نوجوان کی تقریر کے بعد مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری غیرت زندہ ہے۔ میں سندھ کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ ہجوم نے پھر ایک بار نعرے بلند کیے۔ ولید نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر دمشق کی فوج بصرہ روانہ ہو جائے۔ وہاں اگر محمد بن قاسم جیسے چند اور نوجوان موجود ہیں تو مجھے یقین ہے کہ کوفہ اور بصرہ سے بھی سپاہیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد جمع ہو جائے گی۔ آپ میں سے جن لوگوں کے پاس گھوڑے نہیں، ان کے لیے گھوڑوں، اور جن کے پاس اسلحہ جات نہیں، ان کے لیے اسلحہ جات کا انتظام کر دیا جائے گا۔ میں جو اہم ترین خبر کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے والی افواج کا سپاہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ میں نے اس ہونہار مجاہد کے لیے عماد الدین کا لقب تجویز کیا ہے۔ آپ دعا کریں یہ صحیح معنوں میں عماد الدین ثابت ہو۔ رات کے تیسرے پہر محمد بن قاسم دمشق کی جامع مسجد میں نماز تہجد ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر انتہائی سوز و گداز کے ساتھ یہ دعا کر رہا تھا، یا رب العالمین، میرے نحیف کندھوں پر ایک بھاری بوجھ آ پڑا ہے، مجھے ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق دے اور میرے ساتھ دینے والوں کو ان کے آبا و اجداد کا عزم اور استقلال عطا فرما۔ حشر کے دن فدایہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے سامنے میری نگاہیں شرمسار نہ ہوں۔ مجھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا عزم اور مسنہ رضی اللہ عنہ کا اثار عطا کر، میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے دین کی سر بلندی کے لیے وقف ہو۔ اس دعا کے اختتام پر زبیر کے علاوہ ایک شخص نے بھی جو محمد بن قاسم کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا آمین کہی، اور یہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے سادہ لباس اور نورانی صورت میں غیر معمولی جاذبیت تھی۔ وہ کھسک کر محمد بن قاسم کے قریب ہو بیٹھا اور اس کی طرح محبت اور پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، تم محمد بن قاسم ہو؟ جی ہاں، اور آپ؟ میں عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ محمد بن قاسم نے عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کی بزرگی اور پاکیزگی کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا۔ اس نے عقیدت مند نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ نے فرمایا، خدا تمہارے نیک ارادے پورے کرے۔ محمد بن قاسم نے کہا، ایک مدت سے میرا ارادہ تھا کہ آپ کے نیاز حاصل کروں۔ آج آپ کی ملاقات کو تائید غیبی سمجھتا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے بہادر اور ہونہار سپاہ سالار کی قیادت میں انشاءاللہ دشمن کے خلاف تلوار کی مہم جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اگر سندھ میں جہاد کا صحیح جذبہ لے کر جا رہے ہو تو تمہیں وہاں اپنے اخلاق اور کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں نظام باطل کی زنجیروں سے آزاد کر کے سلامتی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہو۔ تم کو انہیں یہ بتانا ہے کہ دائرہ توحید میں قدم رکھنے والا ہر انسان دنیا کی غلامی سے آزاد ہو سکتا ہے۔ تم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہو جس میں نیچ ذات کے لوگ اپنے اوپر اونچی ذات کے لوگوں کے جبر و اختیار کا پیدائشی حق تسلیم کرتے ہیں۔
सिंध के इस्तिबदादी निज़ाम की जड़ें कट जाने के बाद अगर लोगों के सामने इस्लामी मसावत का सही नक्शा पेश कर सके तो मुझे यकीन है कि तुम इनके क़ुलूब पर भी फ़तेह पा सकोगे। जो आज तुम्हारे दुश्मन हैं कल तुम्हारे दोस्त हो जाएंगे। मुसलमान बेवाओं और यतीम पर सिंध के हुक्मरान के मुजालिम की दास्तान सुनकर बहुत नौजवान सिर्फ जज्बा इंतकाम के तहत तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इनमें से किसी को गिरे हुए दुश्मन पर वार करने की इजाज़त ना देना। खुदा ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। जालिम के हाथ से इसकी तलवार छीन लो, लेकिन इस पर जुल्म ना करो, बल्कि अगर वो तायब हो जाए तो इसकी ख़ता माफ़ कर दो। अगर वो दीन इलाही कबूल करने पर आमदा हो जाए तो इसे सीने से लगा लो। अगर वो ज़ख्मों से निडाल होकर तुमसे पनाह मांगे तो तुम इसके ज़ख्मों पर मरहम रखो। हमारे यतीम और बेवाओं पर जुल्म हुआ है, लेकिन तुम इनके यतीम और बेवाओं के सर पर शफ़क़त का हाथ रखो। और याद रखो कि खुदा हमसाया ममालिक पर अरब कौम का सियासी तफूक़ नहीं चाहता, बल्कि कुफ्र के मुकाबले में अपने दीन की फ़तेह चाहता है। और ये अगर अरब के हाथों पूरा हुआ तो वो दुनिया में भी फलाह पाएंगे और इनकी आखिरत भी अच्छी होगी। नमाज सुबह की अज़ान सुनकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी तकरीर ख़त्म की। नमाज के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उनसे रुखसत होते वक्त कहा, मुझे यहाँ से रवाना होने में 5 दिन और लग जाएंगे। इस अरसे में मैं आपके इल्म व फजल से और ज़्यादा मुस्तफ़ीद होना अपनी खुशबख्ती ख्याल करूँगा, लेकिन दिन का बेशतर हिस्सा मुझे नए सिपाहियों को तरबियत देने में सर्फ करना पड़ेगा। अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो रात को किसी वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाया करूँगा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जवाब दिया, तुम जिस वक्त चाहो मेरे पास आ सकते हो, ख़ास तौर पर इस वक्त तुम हर रोज़ मुझे यहाँ पाओगे। 8-10 दिन के बाद मैं भी मदीना चला जाऊँगा। मोहम्मद बिन कासिम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमुल्लाह से रुखसत होकर मस्जिद से बाहर निकला तो एक नौजवान एक खासी जमात इसके आगे और पीछे थी। दरवाजे की सीढ़ियों पर पहुंचकर इसने इनसे मुखातिब होकर कहा, आप सब मैदान में पहुंच जाएं, मैं भी थोड़ी देर में वहां आ जाऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम की क़यामगाह के दरवाजे पर 2 सिपाही घोड़े लिए खड़े थे। मोहम्मद और ज़ुबैर ने घोड़ों पर सवार होकर सिपाहियों के हाथों से नीज़े लिए और घोड़ों को एड़ लगा दी। शहर के मगरिबी दरवाजे से बाहर निकलने के बाद वो सरसब्ज बागात से गुजरते हुए एक नदी के किनारे आकर रुके और घोड़ों से उतरकर पानी में कूद पड़े। नदी के साफ़ और शफाफ पानी में थोड़ी देर तैरने और गौते लगाने के बाद कपड़े बदलकर वो कुछ देर अपने सामने दिलकश और सरसब्ज पहाड़ों का मंजर देख रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने साथी को महवियत की हालत में देखकर कहा, कल हम बहुत सवेरे यहाँ आएंगे, अब हमें चलना चाहिए, लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ज़ुबैर ने चौंक कर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा, क्या कहा आपने, हमें देर हो रही है, चलिए। दोनों फिर घोड़ों पर सवार हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा, तुम अब भी क्या सोच रहे थे? ज़ुबैर ने मकबूल लहजे में जवाब दिया, मैं तसव्वुर में सरांदीप के सब्ज़ेज़ार देख रहा था, लेकिन हमारे मंजिल मकसूद तो सिंध के रेगिस्तान हैं। इन्हें मैं हर वक्त देखता हूँ, लेकिन कभी कभी सरांदीप के सब्ज़ेज़ार भी याद आ जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, कल तुम ख्वाब की हालत में नाहिद को आवाज़ दे रहे थे, मैंने इसका जिक्र मुनासिब ना समझा। अब अगर बुरा ना मानो तो मैं पूछता हूँ कि ख्वाब में तुमने क्या देखा? ज़ुबैर ने अपने चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि देवल के चंद सिपाही मेरे चारों तरफ नंगी तलवारें लिए खड़े हैं और कुछ नाहिद को पकड़कर कैद खाने की तरफ ले जा रहे हैं और मैं भागकर इसे छुड़ाना चाहता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मेरा ख्याल है कि नाहिद की याद आपके दिल और दिमाग पर गहरा असर है। मैं इससे इनकार नहीं करता। जिन हालात में हम एक दूसरे से मिले और बिछड़े हैं, इन हालात में शायद कोई भी इस बहादुर और गय्यूर लड़की को अपने दिल में जगह देने से इनकार करता। एक हिरन भागता हुआ करीब से गुजर गया। मोहम्मद बिन कासिम ने निज़ा संभालते हुए कहा, इसकी पिछली टांग ज़ख्मी है, किसी ऊँचे तीर अंदाज ने इस पर वार किया और इसका ताक़ुब करें। ज़ुबैर और मोहम्मद हिरन के पीछे घोड़े सरपट छोड़ दिए। ज़ख्मी हिरन ज़्यादा दूर ना जा सका और मोहम्मद बिन कासिम के नीज़े की एक ही ज़रब के साथ नीचे गिर पड़ा। ज़ुबैर ने घोड़े से उतरकर उसे ज़ुबा किया और पिछले रान से तीर निकालते हुए कहा, अगर हम इसे ना देखते तो ये किसी झाड़ी में बुरी तरह जान दे देता। चंद बरसों
चंद सवार दरख्तों की आड़ से नमूदार हुए और मोहम्मद बिन कासिम ने उनमें से सुलेमान को पहचानते हुए कहा, अरे ये तो हमारे पुराने दोस्त हैं। सुलेमान ने करीब आकर अपने घोड़े की बाग खींची और कहा, यह शिकार हमारा है। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, आप ले सकते हैं, हमने उसे सिर्फ एक तकलीफदा मौत से निजात दी। इसकी टांग जख्मी थी और हमारा ख्याल था कि ये झाड़ियों में छुप जाएगी। साले ने कहा, तुम गलत कहते हो, तुमने गिरते हुए हिरन को ज़ुबाह किया। मोहम्मद बिन कासिम ने संजीदगी से जवाब दिया, ये सही है, हिरन गिरा पड़ा था, लेकिन मेरे नीज़े की ज़रब से, और अगर तीर आपने चलाया है तो आप इसके टांग देख सकते हैं। साले ने गज़बनाक होकर तलवार निकाली, लेकिन सुलेमान ने सख्ती से कहा, तुम इन दोनों के जौहर देख चुके हो, तुम्हें अपनी तीर अंदाजी के मुतालिक गलत फहमी थी, आज वो भी रफ़ा हो गई। ये कहकर वो मोहम्मद बिन कासिम से मुखातिब हुआ, मेरा ये दोस्त जिस कदर जोशीला है इस कदर कम अक़ल है, आपको ज़रूरत हो तो आप ये शिकार ले सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, नहीं शुक्रिया, अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं ख़ुद शिकार कर लेता। ये कहकर इसने ज़ुबैर की तरफ इशारा किया और दोनों भागे मोड़ कर अपने घोड़े सर पर छोड़ दिए। इस तरह यहाँ पर आज 14वीं क़िस्त अपने अख्ताम को पहुँची। कल हम इसी वक्त आपकी खिदमत में 15वीं क़िस्त पेश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।